نستعين اهدنا الصراط المستقيم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی السائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفاتہ و صاحب لوائہ و صاحب ممبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفخذونی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسین ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور اگر مرو تو کم از کم تسلیم کی منزل پر مرنا بہت اہم آیت ہے عزیزان گرامی قدر مومن کو مومن رہنے پر خدا راضی نہیں ہے پروردگار کہہ رہا ہے متقی ہو جاؤ اور متقی کے بعد اتنا تقوی اختیار کرو کہ اگر زندگی کے حالات اور واقعات میں کبھی تمہارے قدم دائیں اور بائیں ہوئے اوپر اور نیچے ہوئے تو کم از کم مرتے ہوئے تم تسلیم کی منزل پر ہو عدنان کے اور علی حسن پروردگارہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ ہو اور آج کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ آج ایک روشن دلیل ہے ایک روشن فتح ہے ایک ایسی بی بی کی کہ جس کے ہاتھ پسے گردن تھے جس کی آواز کو دبانے کے لیے کبھی تماشبینوں کا ہجوم کھڑا ہوا کبھی ڈھول بجائے گئے کبھی اذانیں دی گئیں کبھی خطبوں کو نہ روکا گیا لیکن اس بی بی نے خدا کے ارادے کو آج 40 پر مکمل کر کے دکھا دیا تو سب دعاؤں سے سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ وہ جو سیرت زینبی ہے وہ جو فکر زینبی ہے پروردگارہ وہ ہمارے وجودوں میں ڈھال دے اور ہر مومن کے ذمے خدا نے ایک کام لگایا ہے پروردگارہ ہمیں وہ کام آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اس کام کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر اور جہاں جہاں سے بھی آج مومن اپنے گھر سے نکل رہا ہے اس فکر کو زندہ رکھنے میں جو حصہ ڈال رہا ہے پروردگارہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے آج کا دن پروردگار نے سورہ فتح میں کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک روشن فتح دی ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی قرآن کا ایک مزاج ہے کہ پروردگار کی نگاہ تو سامنے ہوتی ہے لیکن پیش نظر اس کے کچھ اور ہوتا ہے یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور پروردگار نے اس فتح کو روشن فتح کہا جو بغیر خون بہائے مومنوں نے لی تھی مسلمانوں نے لی تھی پروردگار خون خرابے کو پسند نہیں کرتا اور جو بھی جیت ایک بھی خون کا قطرہ ٹپکائے ہوئے بغیر ہو جائے پروردگار نے کہا وہ روشن فتح ہے خیبر ہوا خندق ہوا احد بدر تبوک صفین نہروان جمل سب ہوئی جنگیں لیکن پروردگار نے کسی بھی فتح کو روشن فتح نہیں کہا فتح مکہ اچھا اب یہ ایک نیوٹرلی ایک سوال ہے کہ ظاہر ہے ہم طالب علمانہ سی کوشش کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں ڈالتے رہتے ہیں پروردگار اگر تو واقعی فتح مکہ کو روشن فتح قرار دے رہا ہے تو کم از کم 8 ہجری کے بعد 9 ہجری 10 ہجری رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے کم از کم ہم فتح مکہ کی کوئی یادگاری مناتے یا رسول اللہ کہتے کہ آج کے دن فتح مکہ ہوئی تو یادگار ہے
یا رسول اللہ کوئی اہتمام کرتے، کوئی محفل کرتے. اس کا مطلب ہے فتح مکہ کے بعد خدا نے آیت تو نازل کر دی، لیکن رسول اللہ نے اس فتح کی یادگار ایسے نہیں منائی جیسے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور قرآن چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے پروردگار کی نگاہ فتح مکہ پر ہے، لیکن پیش نظر کچھ اور ہے. یعنی جس انداز میں رسول نے مکہ کو فتح کیا، پروردگار ایک نشانی بیان کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جس طرح آج تم مکے میں داخل ہوئے بغیر خون بہائے، اسی طرح تمہیں ایک اور فتح ملے گی جو اتنی روشن ہوگی کہ جو زمانے میں نہیں ہوگی، زمانوں میں ہوگی. اچھا، جس کی یادگار کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ یہ میرا ارادہ ہے. دیکھیے، کربلا حسین ابن علی کا ارادہ تھا، کربلا کو زندہ رکھنا خدا کا ارادہ ہے. حسین ابن علی کا ارادہ نہیں تھا کہ کربلا زندہ رہے گی. امام کا تو ارادہ تھا بنا لا الہ، امام کا تو ارادہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ جو ولایت ہے، یہ جو رسالت ہے، امامت ہے، یہ بچ جائے، توحید بچ جائے. امام کا تو یہ ارادہ تھا. امام کو تو یہ فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا نام باقی رہے یا نہ رہے. انہوں نے کہا میرا نام فنا ہو جائے، بس نام خدا باقی رہے. حسین کا ارادہ تھا کربلا، حسین کے نام کو زندہ رکھنے کا ارادہ تھا خدا کا. حسین اپنا ارادہ کر چکے، کربلا ہو چکی، عاشور ہوا. اچھا، کیونکہ حسین کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ان کے وجود کو باقی رکھا جائے، اس لیے لاشا پامال بھی ہوا، سر نیزے پر بھی بلند ہوا، لاشوں کی شناخت تک مٹانے کی کوشش کی. لیکن 11 محرم سے شروع ہوا خدا کا ارادہ. اور خدا کے ارادہ، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، خدا کو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ اپنا ہر کام خود کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ وجودوں کا سہارا لیا. اور جن وجودوں کا اس نے سہارا لیا ان میں اہلیت دیکھی، پھر ان کا سہارا لیا. اس نے ایسے ہی نہیں کہ نگاہ ڈالی تو آدم چن لیے، نگاہ ڈالی تو نوح چن لیے، نگاہ ڈالی تو شیس چن لیے، نوح چن لیے. اس نے آدم میں اہلیت دیکھی، نوح میں اہلیت دیکھی. اس نے جب اپنے ارادے کو قائم رکھنے کے لیے وجودوں کو چننا چاہا تو پوری کائنات میں جب نگاہ دوڑائی تو جہاں جہاں سے اسے اس ارادے کو باقی رکھنے میں عورتیں نظر آئیں، وہ عورتیں چن چن کے اہل بیت کے حرم میں آتی گئیں. چاہے وہ عجم سے تھیں، چاہے وہ افریقہ سے تھیں، چاہے وہ عرب سے تھیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تھی. پروردگار کو اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے شہربانوں کی ضرورت پڑی تو کہا عجم جاؤ شہربانوں کو لے کر آؤ. اگر ام لیلا کی ضرورت پڑی تو کہا عجم کے مضافات میں جاؤ ام لیلا کو لے کر آؤ. عرب کے دور دراز قبیلوں میں امراء القیس کو مدینے تک لے کر آؤ. اب دیکھیے اس کا ارادہ کیسے چل رہا ہے. ایک اہتمام وہ کرتا ہے اور ایک جو سازش ہے نا، جو پلاننگ ہے، وہ دشمن کرتا ہے. دشمن نے کتنی کوشش کی ہے کہ دب جائے کربلا. اس نے کیا کوشش کی؟ اس نے پامال لاشیں، خیمے جلا دیے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سامنے مستورات ہیں ان کی قوت کیا، ان کی پاور کیا ہے. ان کی قوت کو توڑنے کے لیے ہی پہلے خیمے جلائے، پھر بے ردائی کی، پھر ہاتھوں میں رسیاں باندھی. اور صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، انہیں سرے بازار بھی پہرایا گیا، تماش بینوں کے ہجوم میں بھی. لیکن خدا نے ایک اہتمام کیا ہے. دیکھیے بہت سی جنگیں ہوئی ہیں جو مہینوں رہی ہیں، جو 40 دن بھی رہی، جو 50 دن بھی رہی، جو 2 مہینے رہی. یعنی خیبر بھی 40 دن رہی. لیکن کیا ایسا معاملہ ہے کربلا میں، کیا ایسا مارکہ ہے کربلا کا کہ جتنے بھی حسین ابن علی کے ساتھ لوگ تھے وہ سارے سپہ سالار لیول کے تھے. یعنی اگر مسلم ابن اوسجہ ہیں وہ بھی سپہ سالار ہیں، زہیر ابن کین ہے وہ بھی سپہ سالار ہے، حبیب ابن مظاہر ہے وہ بھی سپہ سالار ہے، اگر جناب عباس ہے وہ بھی سپہ سالار، ان کے بھائی بھی سپہ سالار، جناب علی اکبر بھی سپہ سالار. اگر میں بات کروں اس گھرانے میں ان ٹرینڈ بچوں کی تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں 14 سال کے جناب قاسم، جن کی کوئی ذرا بھی نہیں ہے، جن کی کوئی تربیت بھی نہیں ہے عسکری، جو کبھی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے. لیکن اگر وہ بچہ بھی کبھی جنگ کرتا ہے تو وہ 7 بہادروں کو مار گراتا ہے. دیکھیے اگر جناب قاسم شہید ہونے جا رہے ہیں تو وہ سامنے والا تو مرنے نہیں آ رہا نا. اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے جب پیڈ قاتل یزید کے، جسے کہتے ہیں اجرتی قاتل، وہ یزید کی فوج میں شامل تھے. اب سامنے والا تو بھرپور جنگ کرے گا، اس لیے کہ اس نے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنا ہے جو پیسے وہ یزید سے لے رہا ہے.
اس نے تو بھرپور جنگ کرنی ہے. اہل بیت نے تو کبھی کسی کو پیسے دے کر جنگ کرنے کے لیے نہیں خریدا، لیکن یہ دوسروں کی سنت ہے، وہ ہمیشہ پیسے لے کر. یہ کربلا سے چلی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اب وہ تو اپنی پوری بہادری دکھائے گا. اس نے تو 7 پہلوان ایک کے بعد ایک. اگر ایک پہلوان 30-40 منٹ بھی لڑتا ہے کم از کم تو 250 منٹ تو یہی ہو گئے. کربلا شروع ہوئی ہے فجر سے 5 بجے اور عصر عاشور تمام، یعنی صبح 5 بجے سے لے کر شام کے 5:30 بجے تک کربلا مکمل ہو گئی. یعنی 12 گھنٹے میں سپہ سالار لیول کے، سپاہی لیول کے نہیں، سپہ سالار لوگوں کے لیول کے افراد نے جنگ بھی کی، شہید بھی ہوئے. اس کا مطلب ہے اگر میں یہ کہوں کہ حالت امن میں سورج کو پلٹا کر نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن حالت جنگ میں سورج کو روکے رکھنا. اب دیکھیے نا کربلا، پروردگار کیوں ایک دن میں تمام کر رہا ہے؟ اچھا پھر دوسرا سوال، کوئی ایک ہی بچ جاتا کہ جو کربلا کا راوی ہو جاتا ان سارے سپاہیوں میں سے، کوئی ایک غازی ہو جاتا کہ پروردگار وہ سارا من و عین دیکھا ہوا حال بیان کرتا کہ میں جب جنگ ہو رہی تھی تو حسین کے ساتھ تھا، تلوار چل رہی تھی، تیر آ رہا تھا، نیزے آ رہے تھے، میں نے یہ بھی دیکھا. حسین ابن علی کی افواج میں سے کوئی ایک بچ جاتا. خدا نے ہر جنگ میں غازی رکھے، لیکن اس جنگ میں غازی بھی نہیں رکھا. پروردگارہ تو کیوں غازی نہیں رکھ رہا؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے سمجھو، جس دین میں نے کتاب کو لا ریب بنایا، اس کتاب کی دلیل اور دین کی دلیل کو کیسے بے عیب رہنے دوں گا؟ اگر ایک بھی بچ جاتا تو تاریخ کا قلم اس کے کردار میں شک ڈالتا رہتا. خدا نے کہا میں گوارا نہیں کروں گا کہ جو بنائے لا الہ الا اللہ ہو اس میں کوئی شک بھی رہ سکے. یہ خدا کا اہتمام ہے. اب دکھنے میں یہ بات ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کتنا اس نے روز روشن کی طرح چیزوں کو یہاں رکھا ہے. یعنی کرب و بلا مارکے کے لیے حسین نے کربلا کو کیوں چنا؟ بے آب ہو گیا، جنگل ہے، پہاڑیاں ہیں، چٹیل میدان ہیں جس میں ریتیلے ٹیلے ہیں. مولا یہ مارکا وہاں کر دیجئے جو مکہ ہو، جو مدینہ ہو، کوفے ہو، یا راستے میں کہیں پر جہاں قبیلے ہیں بہت بڑے بڑے وہاں پر یہ مارکا کر دیجئے تاکہ دیکھنے والے بھی بہت ہوں، راوی بھی بہت سے ہوں. امام نے نہ مکے کو چنا، نہ مدینے کو چنا، نہ کوفے کو چنا، نہ راستے کے کسی مقام کو چنا، اس لیے کہ کربلا کا اولین مقصد کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ یہ مارکا ہو جہاں صرف 2 گروہ ہو، یا قاتل ہو یا مقتول ہو، کوئی تیسرا نہ ہو. اس لیے کہ جب سے دین اسلام پھیلنا شروع ہوا رسول اللہ کے دور میں یہ سب کے سب کسی پردے کے پیچھے چھپتے رہے. سیدہ نے حتی الامکان کوشش کی، یہ پھر بھی کسی پردے کے پیچھے چھپتے رہے. حسن نے صلح نامہ کر لیا، شکیں بنا لی، صلح نامہ کو پھاڑ دیا گیا، بعد میں سارے معاملات جانشینی کی بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی قلم بکا ہوا مورخ پھر بھی اچھا لکھتا رہا. اب جب حسین ابن علی آئے انہوں نے کہا اب گنجائش نہیں ہے، اب ایسا مارکا ہو جہاں پر نہ قاتل چھپے نہ مقتول چھپے. یعنی تیسرا کوئی پردہ کسی عارف کا، کسی صحابی کا، کسی چاہنے والے کا نہ ہو جس کے پیچھے یہ چھپ جائے. اب دیکھیے خدا کیا اہتمام کر رہا ہے. یہ حسین ابن علی کا ارادہ خدا تکمیل کیسے دے رہا ہے. شروع میں شاید مجھے اور آپ کو یہ لگا تکلیف دے بات کہ فلانے نے برچھی ماری، حسین ابن نمیر نے، ہرملہ نے تیر مارا، فلانے نے پتھر مارا. یعنی آپ دیکھ لیے کربلا کے ریکارڈ میں پتھر مارنے والے تک محفوظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے اعلان کیا تھا. بظاہر یہ جملہ تکلیف دے رہا ہے، لیکن آپ خدا کا اہتمام دیکھیے قاتل کے نہ چھپنے کے معاملے میں. ہو سکتا ہے احد کے میدان میں جس نے رسول اللہ کو پتھر مارا وہ تاریخ میں چھپ گیا ہو، لیکن کربلا میں جس نے ایک بھی پتھر مارا اس نے بھی انعام کے لالچ میں زندہ باد بے شمار
دیکھیے ایک پتھر مارنے والا بھی ریکارڈ میں ہے تاریخ کے، اس لیے کہ انعام کا لالچ جو پتھر بھی مارے گا وہ بھی مجھے آ کر بتائے کیا اہتمام ہے خدا کا، کہ قاتل اگر مٹی بھی پھینک رہا ہے، یعنی تیر نہیں چلا رہا، تلوار نہیں چلا رہا، اس کے ہاتھ میں اگر مٹی بھی ہے تو اس نے بھی انعام کے لالچ میں آ کے یزید کو کہا میں نے مٹی پھینکی مجھے انعام دو۔ اب آپ اور کیا دلیل چاہیں گے حق اور باطل کی کہ چھپنی نہیں پا رہی۔ اب پروردگار نے کربلا کا تو اہتمام کر دیا کہ قاتل نہیں چھپے گا، مقتول نہیں چھپے گا، میں نے کربلا میں واضح کر دیا، دکھا دیا، جو مٹی بھی پھینکے گا پتھر بھی مارے گا۔ اب ان کے نام کو قیامت تک کے لیے ریٹن فارم میں لانے کے لیے کچھ وجودوں کی ضرورت ہے جو اتنی اہلیت رکھتے ہو کہ میرے ارادے کو مجسم کر کے جیت کے ساتھ دوبارہ کربلا پلٹیں۔ اب یہ اہتمام جو ہے نا وہ مولا کائنات نے کیا اپنے گھر میں۔ مولا کائنات نے کیا کیا اپنے گھر میں کہ جب 11 ہجری آثار نظر آ گئے کہ کربلا قریب ہے تو علی نے سب سے پہلے عقیل کو بلا کر کہا میں نے ایسے گھرانے میں شادی کرنی ہے جو بہادر ترین ہو۔ اچھا بہادر ترین کیوں؟ اس لیے کہ مارکے کی نوعیت کے لحاظ سے تیاری ضروری ہے۔ اب اکیلی ام البنین بہادر ترین نہیں ہے۔ وہ دیکھیے اگر 40% بھی علی کی شجاعت بچوں میں آ جاتی تو وہ مکمل شجاع بن جاتے، لیکن مولا نے کہا نہیں بہادر ترین گھرانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارکے کی جو نوعیت ہے اس کے حساب سے عورت کا گھر میں آنا ضروری ہے، کیونکہ گھر میں جو سسٹم چلاتی ہے وہ عورت، یعنی علی جیسے امام نے بھی گھر کے سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کر کے پورا نظام چلانے کے لیے ام البنین کو دے دیا۔ یہ اب ایک سسٹم سیٹ ہو رہا ہے۔ کربلا سے پہلے کہا ایسی ماں جو مارکے کی نوعیت جانتی ہو، اکیلی ام البنین نہیں، اگر علی حسن کے لیے فروا بھی چن رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مارکے کی نوعیت کے لحاظ سے ہے، اگر رباب کو بھی چن رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارکے کی نوعیت کے لحاظ سے ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس مارکے میں صرف بچوں کو شہید نہیں کروانا۔ آپ سوچ رہے ہیں بچوں کو صرف شہید نہیں کروانا، صرف ہاجرہ والا رول نہیں ہے کہ ہاجرہ نے تو بچہ تیار کیا بھیج دیا، انہوں نے کہا نہیں ہاجرہ والا رول نہیں چاہیے، اس سے 2 قدم آگے چاہیے، اس لیے کہ ہاجرہ نے تیار کر کے بھیجا، یہ تیار کر کے بھیجیں گی بھی باقی بھی رکھیں گی۔ ہاجرہ نے باقی نہیں رکھا، کہا اس سے اوپر کی چاہیے، اس سے زیادہ بہادر چاہیے۔ اب جو عورتیں چنی ہیں وہ اس حساب سے چنی ہے جو مارکے کی نوعیت اور مارکے کے بعد کی بھی ہو۔ اب بی بی ہے بی بی رباب، اور اس کا ذکر میں کیوں کر رہی ہوں ان بی بی کا؟ اس لیے کہ کربلا میں اور زندان میں جو تھوڑا بہت چہرہ دھک گیا تھا وہ بھی رباب کے بچوں نے نوچ دیا۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے نا کبھی کبھی کہ جتنا بھی برا ہو اس کی برائی میں سے کوئی ایک اچھائی نوچ کر لے آتے ہیں اور پھر اس اچھائی کو کہتے ہیں دیکھو بھئی کیسا تھا، اس میں یہ تو ضرور تھا۔ حسین نے کہا میں یہ بھی نہیں رہنے دوں گا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے یزید کے لیے کہ دیکھو اس نے بڑوں کو شہید کیا سو کیا، 6 مہینے کے بچے تو بخش دیا۔ امام نے کہا میں یہ بھی چیز نہیں رہنے دوں گا۔ اور یہ رباب کی وہ 2 بڑی قربانیاں ہیں جنہوں نے اچھائی کی ایک رمق بھی قاتل حسین سے نوچ کر نکال دی، یہ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اب بی بی رباب کے جو والد تھے، یعنی میں چناؤ بتا رہی ہوں مولا علی کا، عرب میں زمانہ جاہلیت میں جسے ہم اور آپ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، ذرا کبھی اس کا مطالعہ تو کریں کہ وہ کتنے لٹریری لوگ تھے۔ اس لیے کہ عرب میں لوگ اتنے لٹریری تھے کہ جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے اسلام کے لانے سے پہلے تو ردیف اور قافیے میں گفتگو کرتے تھے، بیت بازی میں گفتگو کرتے تھے۔ کبھی بیت بازی اگر کسی کو جانتا ہو، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر پڑھ رہا ہے، جہاں سے شعر ختم وہ دوسرا۔ بیت بازی میں گفتگو کرتے تھے، ردیف قافیے میں گفتگو کرتے تھے، تحت اللفظ میں گفتگو کرتے تھے۔ اسی لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو جو معجزہ دیا وہ قرآن، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت رائمنگ ورڈز میں ہے، اسی لیے اسے قرأت میں پڑھا جا سکتا ہے۔
9 طریقے سے اور 11 طریقے سے۔ خدا نے قرآن دے کر رسول اللہ کو کیا کہا؟ لوگوں کو مخاطب کر کے، دیکھو شاعری نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں یہ اسلوب شاعری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ 360 بت ہیں، بہت لٹریری لوگ ہیں، وہ عکاس کے میلے میں اپنی ساری ایبیلٹیز اپنے بتوں کی شان میں قصیدے لکھ کر استعمال کرتے تھے، اور عکاس کے میلے میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، اور جو جیتتا تھا اس کو انعام ملتے تھے۔ اب عرب کے اس دور میں جو اتنا لٹریری دور ہو، ادیب زمانہ ہو، اس دور میں زمانے اسلام لانے کے بعد جناب رباب کے والد بی بی سکینہ کے نانا امراء القیس کئی برس تک 7 قصیدوں کے ساتھ جو رسول اللہ کی شان میں، یعنی پھر اسلوب بدل گیا نا، اب وہ اپنا ہنر استعمال کرتے تھے رسول اللہ کی شان میں نعتیں لکھ کر، خدا کی شان میں حمد لکھ کر۔ تو اسلام لانے کے بعد امراء القیس کئی سال تک 7 قصیدوں کے ساتھ پورے عرب میں پہلے نمبر پر آنے لگے۔ یہ جناب سکینہ کے نانا کا تعارف ہے۔ ایک ان کے پاس کمال تھا فصاحت و بلاغت، دوسرا کمال تھا وہ تیر چلانا بڑا بہترین جانتے تھے، یعنی پورے عرب میں ان کے پائے کا تیر انداز کوئی نہیں تھا۔ اب جناب امراء القیس نے وہ دونوں کمال اپنی بیٹی رباب کو دیے، فصاحت و بلاغت بھی اور تیر چلانا بھی۔ اب آپ کربلا آ جائیے، کربلا میں دیکھیے بیوی کے 2 بچے، ایک کو تیر کا کمال، ایک کو فصاحت اور بلاغت کا کمال۔ یعنی کاش 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 یہ جو ایک عورت ہے نا، اس کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں تو آج کی جو عورتیں ہیں نا، انہیں مشعل راہ چننے کے لیے نہ مدر ٹریسا کو دیکھنا پڑے نہ کہیں اور جانا پڑے۔ آپ کے اپنے گھر میں ایسے ستون موجود ہیں جن سے انسپریشن لے کر لوگ مدر ٹریسا بن رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری انفارچونیٹلی کہ ہم نے دین کو صرف ایک کوزے میں بند کر دیا۔ اب کربلا میں جب مصائب سنا کریں فکر کیا کریں، صرف گریہ کی کیفیت میں نہ رہا کریں۔ مصائب یہ کہ ایک 6 مہینے کا بچہ حجت خدا کی گود میں ہے، باپ نہیں ہے، وہ حجت خدا ہے۔ اچھا، اور اس بچہ وہ کتنا ذہین اور کتنا فہم رکھتا ہے کہ اس کو ماں پکار رہی ہے تو وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، لیکن جیسے امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے میری حجت کون ہے، باپ کی آواز نہیں ہے، امام کی آواز ہے، اس پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن عجب معاملہ دیکھ رہے ہیں کربلا میں کہ بچہ حجت خدا کی گود میں ہے، جن کی آواز پر اس نے اپنے آپ کو جھولے میں گرایا۔ بیوی ہیں خیمے کے در پر پردے کے پیچھے۔ اچھا، جو سکلڈ ہو نا، سکلڈ کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہو، وہ اگر فاصلے پر بھی وہ چیز دیکھ رہا ہے، یا اگر کوئی کسی سبجیکٹ میں ماہر ہو اور وہ جاتے ہوئے بھی وہ تقریر سن رہا ہے، اسے فوراً اس کی خامیاں ایک جملے میں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ کتنا پانی میں ہے۔ اب کہاں حرملہ کا تیر ہے، کتنا ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، کہاں رباب کا خیمہ جو پردے کے پیچھے ہے۔ سکلڈ ہے نا بیوی، ہنرمند ہے، فقط دیکھ رہی ہے اور جان رہی ہے، فقط دیکھ رہی ہے۔ اچھا، پھر ہم اکثر یہ سنا ہے، آپ نے بھی مجلسوں میں سنا ہوگا کہ جب حجت خدا موجود ہو اور آپ نے کوئی ڈائریکشن لینی ہو، کوئی سمت لینی ہو، حجت خدا موجود ہو تو پھر حجت خدا کے چہرے کو دیکھو، پھر کسی کو نہ دیکھو۔ لیکن کربلا میں تو میٹر ہی بدل گیا، بچہ حجت خدا کی گود میں ہے لیکن ہدایات لینے کے لیے باپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ ماں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کیوں دیکھ رہا ہے ماں کو؟ اس لیے کہ امامت بتا رہی ہے اگر ماں مارکے کی نوعیت کو جانتی ہو، سکلڈ ہو، تو تم مجھے نہ دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو۔ سلام یا حسین، اللہم صلی۔ دیکھیے، جو بی بی علی کی گود میں پلی ہو، فاطمہ کی بیٹی ہو،
ان کا کمال تو بہت آگے، لیکن جو فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، علی کی گود میں نہیں پلی، جن کے نجیب الطرفین میں کوئی امامت نہیں ہے، جب ایسی بھی چنی جا رہی ہیں تو آپ دیکھیں کتنی کیپیبل اس خاندان میں خواتین کے چننے کا معیار ہے۔ یہ لوگ ایسے نہیں چنتے، انہوں نے تو آپ کو پورا ایک روڈ میپ دیا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا ہے۔ اب بی بی کے پاس جو دوسرا کمال ہے وہ فصاحت اور بلاغت ہے، انتہائی خاموش بی بی ہے، نہیں بولتی، گفتگو نہیں کرتی ہے، سب سے کم گو ہیں دو بیبیاں، بی بی ام کلثوم اور رباب، بالکل نہیں بولتی، خاموش طبع ہیں، خاموش رہتی ہیں، لیکن کیا ذہین خواتین ہیں کہ رباب کو معلوم ہے اسلوب کا، انداز کا، گفتگو کرنے کا، انہیں پتہ ہے کہ اب کربلا کے بعد یعنی ایک سمجھ میں آیا کہ کس وقت کس کی ضرورت ہے، رباب نے وہ سکل استعمال کی۔ اب جیسے چلے ہیں نا کربلا سے شام کی طرف زندہ، اب رباب وہ سکل استعمال کر رہی ہیں جو ان حالات کے مطابق ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، کیوں خدا نے قرآن کو اس اسلوب میں دیا، نثر میں نہیں دیا۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں نا ان میں نثر ہے، توریت زبور اور انجیل کبھی پڑھیے تو اس میں نثر آپ کو ملے گی، قرآن میں نثر نہیں ہے، قرآن میں سارا رائمنگ ہے، سارا اسلوب الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان کا پہلا سٹیپ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو، کسی پیغام کو زیادہ طویل عرصے باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اسے نثر میں نہ کہیں۔ یہ لنگوسٹک کا پہلا اصول ہے کہ جو نثر میں ہوتی ہے نا اس کی مدت بہت شارٹ ہے، جو مضمون ہے، جو مقالہ ہے، اس کی مدت بڑی شارٹ ہے۔ اب انیس اور دبیر کے ساتھ جن عالم دین نے مضمون لکھے، نثر لکھے، وہ وقت کی دھول میں دب گئے، لیکن انیس اور دبیر کے مرثیے وقت کی دھول میں نہیں دبے۔ کیوں نہیں دبے؟ اس لیے کہ یہ زبان کا اسلوب ہے کہ نثر کی مدت حیات چھوٹی ہے اور جو منقبت ہے، مرثیہ ہے، نوح ہے، اس کی مدت حیات زیادہ ہے۔ وہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، میں سنتی آ رہی ہوں، بہت سے نوح مرثیے وہ ہر دفعہ سننے پہ کمال لگتے ہیں۔ اب آپ ایک عورت کی ذہانت دیکھیے، میں تو کمال فدا ہو جاتی ہوں ان پر جب ان کی زندگیوں کو دیکھتی ہوں اور ان کے کریکٹرز پڑھتی ہوں کہ بی بی جانتی ہے نثر میں بھول جائیں گے، کربلا سے لے کر شام اور شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، اور جب تک رباب زندہ رہی انہوں نے نثر میں گفتگو نہیں کی۔ جب بھی کلام کیا مرثیے میں، منقبت میں، نوحے میں، تحت اللفظ میں۔ کوئی سوال کرتا ہے نا، دیکھیے ایک بیوی فضا تھی جو قرآن سے سب جواب دیتی تھی۔ اچھا جو چیز ریٹن ہو، لکھی ہوئی ہو، اس کو یاد کرنا اور پھر اس کو میمورائز کرنا سماؤ، پھر بھی کبھی نہ کچھ آسان ہے۔ ذہانت اس میں بھی بہت ہے کہ آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو فوراً دماغ کیلکولیٹ کر رہا ہے آیتوں کو اور پھر اس کے حساب سے سیکنڈز میں جواب دے رہا ہے، اس میں بھی بڑی ذہانت چاہیے۔ لیکن پھر بھی ایک لکھی ہوئی چیز کو یاد کرنے اور پھر اس کو پریکٹس کرنے، جواب دینا پھر بھی سمہاؤ آسان ہے، لیکن فی البدی کوئی سوال کرے اور سیکنڈوں میں اس کا جواب مرثیے میں دینا، یہ رباب ہے، یہ ان کا کریکٹر ہے۔ اچھا بی بی زینب کو کہا جاتا ہے کمرے بنی عقیلہ بنی ہاشم، جناب رباب کو عاقلہ بنی ہاشم کیوں نہیں کہا جاتا؟ عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، حالانکہ عاقلہ بنی ہاشم بھی کہہ سکتے ہیں۔ عاقلہ کا مطلب بھی عقل مند ہے، عقیلہ کا مطلب بھی عقل مند ہے، لیکن اگر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو پھر الگ الگ لفظ کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، اس کا مطلب ہے عقیلہ اور ہے، عاقلہ اور ہے۔ عاقل کہتے ہیں عقل مند کو، عقیل کہتے ہیں عقل مند کو، ہم سب ہیں عاقلہ، ہم سب عقل مند ہیں۔ اچھا ہم عاقلہ کیوں ہیں، عقیلہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ انتہائی خدا نہ خواستہ مصیبت میں، پریشانی میں عقل قوت فیصلہ چھوڑ دیتی ہے، اسے کہتے ہیں عاقلہ۔ عقیلہ وہ ہوتی ہے انتہائی پریشانی ہو پھر بھی عقل قوت فیصلہ نہ چھوڑے۔ اس کا مطلب ہے زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اکیلی عقیلہ نہیں تھی، ایک گروہ تھا عقیلہ خواتین کا، جن میں ام لیلہ بھی تھی، جن میں رباب بھی تھی، جن میں کلثوم بھی تھی، جن میں فضہ بھی تھی۔ اس گروہ کی سردار تھی زینب بنت علی۔
یہ سب بیویاں وہ تھیں کہ جنہوں نے انتہائی پریشانی میں بھی عقل قوت فیصلہ نہیں چھوڑی. جیسے سرکمسٹانسز تھے، جیسے حالات تھے، انہوں نے فوراً اسی طرح سے ڈیلیور کیا. حالانکہ ہاتھ پہ سے گردن ہے، بے ردا ہیں. پورا آپ چیزیں دیکھ لیجئے، کوئی مشاہدے میں نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ زینب بنت علی نے خطبہ دیا تو خطبہ اور فصاحت اور بلاغت زینب بنت علی کے اسلوب میں ہے. اس گود میں پلی ہیں، ان کی پرورش اس انداز میں ہوئی ہے. اس لیے کہ ولادت سے پہلے کربلا ہے، ولادت کے بعد کربلا ہے، پوری زندگی اٹھتے بیٹھتے کربلا ہے. لیکن وہ خواتین جنہوں نے اپنی زندگی میں کربلا ہی حسین کے گھر میں آ کر سنی ہو، اب کمال دیکھیے ان خواتین کا، کیا بہترین خواتین ہے. اب آپ ان کی قوت کا، ان کی پاور کا اندازہ لگا لیجئے. کیوں ڈر کے ان کو رہا کیا گیا؟ حالانکہ نہ ہتھیار ہے نہ اوزار ہے. یقین کیجئے آج کا دن غم کا دن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں صبح سے میرا دل کر رہا ہے کہ آج کا دن نا خواتین امپاورمنٹ کا دن ہو جانا چاہیے. کہ دین اسلام نے، اب دیکھیے پروردگار نے مردوں کو چنا ہے اپنے ارادے کے لیے، تکمیل کے لیے. اس نے 1,24,000 انبیاء مرد چنے اپنے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کو مکمل کرنے کے لیے. اب دین جو آدم کے دور سے چلا اس کو مکمل طور پر پھیلایا رسول اللہ نے. یعنی آدم لے کر چلے، نوح لے کر چلے، شیس لے کر چلے، انوش، یہ سب کے سب دین کو پھیلا رہے ہیں. دین کو فائنل فل سٹاپ پھیلایا رسول اللہ نے. دین مکمل ہوا جو آدم سے چل رہا تھا، علی کی ولایت پر مکمل ہو گیا. دین، وہ دین جو آدم سے چل رہا تھا وہ بچایا حسین نے. لیکن وہ دین جو آدم سے چل رہا تھا اسے محفوظ کیا کسی مرد نے نہیں، عورتوں نے، جن کی سردار زینب بنت علی تھی. اللہم صلی علی محمد. کاش یہ عورتیں اپنی قیمت کو سمجھیں، جس قیمت کو پورے سال زینب بنت علی اجاگر کرتی رہی، یہ بیویاں مل کر اجاگر کرتی رہی. اب دوسرا جو کمال ہے رباب کے پاس فصاحت اور بلاغت ہے. اب فصاحت اور بلاغت، جو دوسرا بی بی کے پاس بچہ وہ جناب سکینہ. اور سورہ فتح میں ہی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا جا کے دیکھیے گا، اس میں پروردگار نے ایک آیت کی ابتدا میں کہا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہے جس نے مومنوں کے قلب میں سکینہ کو اتارا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ کیا چیزیں ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں. ایسے ہی نہیں قرآن کے خلاف لوگ ہو جاتے کہ جیسے جیسے اس کی گہرائی کو، اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، اپنے آپ ہی خلاف ہونے لگ جاتے ہیں. کیوں خلاف ہونے لگ جاتے ہیں؟ کہ دو طرح کے لوگ آپ کو اہل بیت کے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اطرت اہل بیت. اب وہی سسٹم چل رہا ہے، جو کوئی کتاب کے خلاف ہے، کوئی اطرت کے خلاف ہے. چہرے بدل گئے، فکر تو وہی ہے، ظاہر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ملکوں کی حدود بدل جاتی ہیں، سوچ ایک ہی رہتی ہے، محتاج نہیں ہوتی. رسول اللہ نے کیوں کہا کتاب اللہ، اطرت اہل بیت؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں ہر مشکل میں مدد کرے گی. ان دو چیزوں کو نہ چھوڑنا. اب جسے قرآن سمجھ آیا اس نے قرآن کو حضرت میں جلانا شروع کیا، جسے اہل بیت سمجھ میں آئے اس نے اہل بیت سے بغض رکھنا شروع کر دیا. اب دو طرح کے، یا تو پڑھ کر محبت میں گرفتار ہوئے یا پڑھ کر حسد کا شکار ہوئے. بس دو طرح کی چیزیں ہیں جو دنیا میں مل رہی ہے. اب فصاحت اور بلاغت جناب سکینہ کو دی، جن کے بارے میں فقط یہی کہا جاتا ہے. دیکھیے فاتح شام اکیلی زینب نہیں ہے، سکینہ بھی ہیں. اگر آپ 40 کر رہے اور اس 4 برس کی بچی کا ذکر نہ کریں، 40 مکمل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان بی بی کے بارے میں صرف علامہ دربندی نے لکھا ہے، اور ایک بڑا ایتھنٹک مقالہ لکھا ہے ان بی بی کے بارے میں.
اور ان بیوی کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ جب دربار لگا ہوا تھا یزید کا اور یہ ساری مستورات اہل حرم جو تھے گلے میں زنجیر رسیاں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بے ردا بیٹھی ہوئی تھی، یزید کی مستورات بھی تھی. اتنے میں ایک بچی جو یزید کی بیٹی عاتقہ بنت یزید، ظاہر ہے آئیڈیلائز کر رہی تھی اپنے باپ کو، جیتا ہے، بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، پورے ہر کوئی مبارکبادیں دے رہا ہے، تحفے دے رہا ہے. تو اس وقت تو وہ بچی سمجھ رہی ہے میرے باپ کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا باپ بڑا بہترین ہے اور اسے جیت ہوئی اور اس نے اپنے دشمنوں کو زیر کر دیا، فخر و مباحات ہمارے لیے، حکومت ہمارے لیے، اس طرح کے جملے. تو ایک چھوٹی سی باریک سی آواز، بہت چھوٹی سی، اس مجمع میں سے خاموش بلند ہوئی. تو عاتقہ بنت یزید نے کہا یہ بچی یہ کون ہے؟ سکینہ بنت الحسین. انہوں نے کہا ہاں سکینہ بنت الحسین. کہا کون ہے سکینہ بنت الحسین؟ کھڑی ہو. تو علامہ دربندی نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ بنت الحسین کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا وقامہ قیامہ، پھر قیامت نے قیام کیا. دیکھیے باپ وہ ہے جو نیزے پر قیامت دکھا دے، اور بیٹی وہ ہے جو دربار میں کھڑے ہو کر قیامت دکھا دے. قامہ قیامہ، قیامت کھڑی ہوئی. پھر اس کے بعد اور پھر اس 4 برس کی بچی نے اشارہ کر کے کہا گلے کی رسی ڈیلی کی گئی، اور بچی نے چہرہ عاتقہ بنت یزید کی طرف کر کر کہا کہ یہ جو تو کہہ رہی ہے تو کب ہم میں سے ہو گئی؟ یہ دلیری ہو سکتی ہے کہ شہادتیں ہو چکی، ایک خاص قسم کی تکلیف اور دکھ کی کیفیت میں ہیں. آپ اس حالت میں جا کر سوچئے نا، 4 برس کا بچہ ہے، اس خاص دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں ہے، جو شاید رات کو سوتا نہیں ہے، اس کے باپ کا سر اس کے پاس نہیں ہے، چچا کا سر اسے نظر آ رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے حالات اور واقعات، شدید گرمی میں پیاسا، وہ سارے حالات دیکھ کر آیا. جو سینے پر سوتی ہو، پیدل چلے، چھالے پڑ جائیں، وہ کہہ رہی ہے کھڑے ہو کر کہ تو یہ کب ہم میں سے ہو گئی؟ تو کب ہم میں سے ہو گئی جو یہ سب کہہ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی جب ایک 4 سال کی بچی کی عقل، قوت فیصلہ عقل کو نہیں چھوڑ رہی، تو پھر آپ ان خواتین کا اندازہ لگا لیجئے نا جن میں سے کوئی 40 برس کی ہے، کوئی 50 برس کی ہے، کوئی 60 برس کی ہے. جب ایک 4 برس کی بچی کو پتا ہے کہ یہ میٹر، یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ 2 شہزادے تھے، یہ میٹر وہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کا میٹر ہے، اس بچی کو بھی پتا ہے. یعنی کربلا ہونے سے پہلے ہی ایک 4 برس کی بچی کے ذہن میں بھی کربلا کلیئر ہے، واضح ہے. اور کربلا کیوں واضح ہے؟ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ماں کو جا رہا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی گھر کے باہر ہے، ماں گھر کے اندر ہے. کہا اس مارکے کے لیے اس مارکے کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کہیں پر ہی کسی مصیبت کے آنے کے بعد بچہ 50-50 نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں نا آج ہوتا ہے یہ معاملہ. میں اسی لیے جملے کہہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ فوراً 50-50 کی فیز آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے. بھئی اگر اس چیز کا ہمیں حل نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم رونگ جا رہے ہوں. اب اتنی مشکلیں دیکھنے کے بعد بھی وہ بچی 50-50 کیا 10-90 بھی نہیں ہے، 100% کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے تو کب ہم میں سے ہو گئی جو تو یہ سب کچھ کہہ رہی ہے. اس لیے کہ میں نے سنا ہے اپنی پھوپھی ام کلثوم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی سے، انہوں نے سنا اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول نے براہ راست خدا سے کہ جو قرآن کا تحمل کرتے ہیں وہ جنتیوں کو پہچانتے ہیں. اب ایک 4 برس کی بچی تحمل قرآن بتا رہی ہے. یعنی آپ اگر یہ سارا میٹر سمجھ جائیں جو کربلا کے بعد شام میں اور پھر دوبارہ پلٹ کے کربلا میں ہوا تو یقین کیجئے کہ آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو ہم ایک بات سمجھاتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ حسین ابن علی سے آپ نے کیا لیا اور آپ یہ کہیں کہ قوت، تو کہا اتنی تو گاندھی نے بھی لی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ میں نے ان حالات میں اٹھنا نامساعد حالات میں، تو بڑا جملہ ان کا میرے ابھی تک دل میں نقش ہے. اور نے کہا اتنی تو نیلسن منڈیلا نے بھی لی. بھئی اگر تم نے حسین سے صرف یہ سیکھا تو کیا سیکھا؟
وہ تو نیلسن منڈیلا بھی سیکھ گیا، وہ تو گاندھی بھی سیکھ گیا. یعنی فرق تو ہو، جو گھر والے ہیں وہ اور ہے، جو باہر والے ہیں وہ اور ہے. یہ فرق واضح تو ہو. تم گھر والے ہو، یہ باہر والے ہیں. جو چیز باہر والا کہہ رہا ہے وہ اور ہے، جو گھر والا کہہ رہا ہو وہ اور ہے. یہ جو گھر والے تھے انہوں نے دربار یزید میں یہ ثابت کر دیا کہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں، جو باہر والے ہوتے ہیں وہ روکتے رہتے ہیں، مت جائیے، رک جائیے، بچوں کو نہ لے کر جائیے، عورتوں کو نہ لے کر جائیے. اگر یہ سوال میں اور آپ کریں تو یہ گھر والوں کا سوال نہیں ہے، یہ باہر والوں کا سوال ہے. اب وہ بچی پوری قوت کے ساتھ اپنا صحیح ہونا بتا رہی ہے. کیوں بتا رہی ہے وہ بچی؟ اس لیے کہ تربیت ہوئی ہے. صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تم نے شہید ہونا ہے، اس لحاظ سے کہ بعد کے جو معاملات ہیں وہ شہادت سے زیادہ کٹھن ہیں. اب پروردگار نے جو شہادت ہے اس کا معیار بھی قرآن میں کیا بتایا؟ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک. صرف یہ ایک جملہ آج آپ سمجھ جائیے کہ اے اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹ آ. بس صرف یہی، یہ بڑے اہم جملے ہیں کہ اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹ آ. اچھا، اب کربلا میں جو امام کی جنگ کا ٹائم ہے، جو شہادت کا وقت ہے، پھر وہی بات ہے کہ اسے تو ہم بند کر دیتے ہیں مصائب میں. جب آپ جناب زینب کا لیے یہ جملہ ادا کرتی ہیں کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، جب یہ جملہ ہے نا سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، تو اس میں پورا واقعہ کربلا ہے، اس میں بے ردائی ہے پوری، اس میں زندان بھی ہے. اچھا، میں اور آپ اس کو صرف گریے میں بند کر رہے ہیں. زینب کے نزدیک وہ حسن ہے. گریہ ہیومن نیچر ہے، آپ روئیے، اس لیے کہ یہ گریہ وہ گریہ نہیں ہے، یہ گریہ وہ ریگریٹ ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے. میدان میں رونا اور ہے، میدان میں رونا اور ہے. یہ بہت تاریخی بات ہے. کوئی رویا تھا میدان میں؟ میدان میں رونا اور ہے. میدان میں رونا بزدلی ہے. مارکے میں شرکت نہ کرنے پر رونا بہادری ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں، میدان میں رونا، مارکے میں ہو کر رونا بزدلی ہے، میدان میں نہ ہونے پر رونا بہادری ہے. یہ ہمارا رونا میدان میں نہ ہونے پر رونا. کاش یا لیتنی کنتا معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ رونا وہ رونا ہے نا، یہ گریہ وہ گریہ ہے. اب جب امام بالکل کمال پر ہے اور اس وقت جو ایک شورۂ آفاق امام کا جملہ ہے کہ آؤ اے میرے بہادرو، آؤ میری جنگ دیکھو، میرے جانثارو آؤ میری جنگ دیکھو. اس وقت امام بڑا سینہ تان کے ابا کبا امام کی تلوار، اور امام نے بڑا، اگر میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر پا رہی اس کو، کہ امام نے ایک بڑا جوش میں کہا تھا حیدر کرار کا بیٹا بن کر کہ اب آؤ میری جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جو بیٹے کو قربان کر کے آیا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے. امام اب جنگ کر رہے ہیں، میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ. اب آپ دیکھیے جب حسین کی تلوار چل رہی ہے نا، تو دل میں اتنا سا بھی یہ نہیں ہے کہ میں علی اکبر کے غم میں بوڑھا ہوں. دل میں یہ نہیں ہے. تلوار چل رہی ہے، اس بے نیازی سے چل رہی ہے. یہ لفظ میں استعمال کروں، جو بے نیازی بشر کا شیوا نہیں ہے. پتہ نہیں آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں پر آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اور آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، عبد بے نیاز نہیں ہوتا. ہاں بالکل، بے شک بے شک. عبد جو ہوتا ہے نا وہ بے نیاز نہیں ہوتا. عبد ہو ہی نہیں سکتا بے نیاز. اس کے رشتے ہیں، اس کا تعلق خدا سے ہے. سب سے بڑا تعلق یہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی رشتہ نہ ہو، بیٹا نہ ہو، زوجہ نہ ہو، وہ اکیلا ہو، تنہا ہو دنیا میں، لیکن وہ ایک رشتہ بڑا مضبوط رکھتا ہے، وہ ہے معبود کا. وہ معبود کے رشتے کے ہوتے ہوئے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسے خوف ہوگا، یہ کام نہ کرے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہ، وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. بے نیاز صرف معبود ہے.
جب حسین اس بے نیازی سے لڑ رہا ہے جو شیوہ بشریت نہیں ہے، جس کے دل میں اس کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹے، کچھ نہیں. جب وہ بے نیازی ایک لیول ہوئے نا عبد اور معبود، جب وہ لیول ادھر جا رہا ہے حسین، اللہ خدا کہہ رہے پلٹا. اس لیے کاش سمجھ جائیں. زندہ باد یا علی. سلام علیکم. دیکھیے پلٹ آنے کا لفظ نا میں اور آپ استعمال کرتے ہیں. اگر اس امام بارگاہ سے آپ آگے نکل جائیں نا اور آپ نے یہیں آنا ہو تو آپ جس سے فون پہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ کہے گا جی اب پلٹے ذرا پیچھے، امام بارگاہ پیچھے رہ گیا ہے. یہ پلٹ آ، اے حسین یہ تو کدھر جا رہا ہے؟ فوراً پلٹ آ، بس تو میری طرف پلٹ آ. جب یہ جملے آئے نا امام کے کانوں میں، تلوار رکھی نیام میں، علی جب معجزہ دکھاتے تھے کوئی ایسا کہ جس میں کوئی بہکتا تھا، علی فوراً سجدے میں سر رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے سجدے میں سر؟ بھئی میں عبد خدا ہوں، یہ معجزہ بشری معجزہ ہے، الہی نہیں ہے. بس وہی معیار، یعنی حالت امن میں سجدہ کر کے عبدیت دکھانا اور ہے، حالت جنگ میں جب سامنے کو ختم ہی کرنا ہے اس وقت پروردگار کہہ دے پلٹا، بس فوراً میری عبدیت کے سرکل میں آ جا، میرے دائرے میں آ جا. اسی وقت تلوار نیام میں رکھ کے حسین پلٹے اور پلٹ کے کیا کہا اس پہ باوفا کو، لے چل وہاں پر، بس ادھر ہی لے چل جو میری جگہ ہے، جو در حقیقت میں جسے میں نے معلا بنانا ہے. اب یہی ایک سجدہ ہے جس نے کربلا کو معلا بنا دیا. اب امام اسی جگہ پہ پلٹے ہیں. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلی مرتبہ نا حسین ابن علی مدینے میں تھے جب گھوڑے پر بیٹھے تھے سواری پر نا، ایک شخص ایک سواری لے کر آیا تھا امام کے پاس اور کہا تھا کہ بچے کے لیے سواری ہے، چھوٹا سا ایک جانور تھا. رسول اللہ کی گود میں 4 برس کے حسین بیٹھے ہوئے تھے. تو حسین اترے نیچے گود سے اور بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سواری کے پاس پہنچے. سواری نے اپنی چاروں ٹانگیں سیدھی کی، چھوٹے ہیں نا حسین، پیٹ زمین پر لگایا، حسین سوار ہوئے سواری پر. رسول اللہ کھڑے ہوئے امامہ اتار کے رونے لگے. جیسے امامہ اتار کے گریا کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو نواسہ سوار ہے، پہلی مرتبہ نواسہ آپ کا سواری پہ سوار ہوا. رسول اللہ نے کہا تم سوار دیکھ رہے ہو، میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. امام نے کہا جاؤ ذرا ماں کے پاس دکھاؤ کیسے لگتے ہو فاطمہ کو سواری پر سوار. اب حسین کی سواری نکلی مدینے سے، مسجد سے. اب وہ سواری چل رہی ہے مدینے کی گلیوں میں. ایک ندا ہے کہ آج پہلی مرتبہ حسین سواری پر بیٹھے، مرد و زن نکل رہے حسین کو دیکھ رہے. کیا کمال کی سواری ہے حسین کی. بچہ جا رہا ہے، گھر پہنچا، دک الباب کیا. جب دک الباب کیا فضہ نے دروازہ کھولا، دوڑتی ہوئی آئی اندر. کہا بی بی حسین آ رہے ہیں. بی بی نے کہا بلاؤ. کہا نہیں آقا زادی سواری پر سوار ہیں. سنا ہے سیدہ نے ابا کا دامن پیروں میں الجھا، بی بی باہر نکلی. کہا ہے سواری اندر آ. سواری اندر آئی. بی بی نے سواری کو پیار کیا، میرے حسین کو نیچے اتار، چاروں ٹانگیں سیدھی، پیٹ زمین پہ لگا. بی بی نے بڑے پیار سے 4 برس کے بچے کو گود میں لیا. جب گود میں لیا سواری کے کان میں کچھ کہا، سواری رونے لگی، پلٹ گئی. حسین اندر چلے گئے. فضہ نے پوچھا آقا زادی کیا کہا تھا سواری سے؟ کہا میں نے کہا تھا اے اس پہ باوفا، میرا 4 برس کا بچہ ہے، تو نے بڑے پیار سے میری گود میں اتارا، لیکن 61 ہجری میں جب یہی 57 برس کا ہو، اسے میری گود میں ایسے ہی پیار سے اتارنا جیسے اب اتارا.
حسین نے گلے میں باہیں ڈال کر کہا لے چل وہاں پر جہاں پر میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ بہت سر جھکائے سواری حسین کو لے کر گئی اس جگہ پر، چاروں ٹانگیں سیدھی کی، پیٹ زمین سے لگایا، حسین کی ماں کی گود میں ایسے دیا جیسے 4 برس کے بچے کو حسین کو دیا۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج زینب اپنے 18 بھائیوں کا چہلم کرنے کربلا پہنچ گئے۔ عزیزان من، جب بیویوں کو رہائی ملی تھی، بیویاں رہا ہوئی، تو بی بی زینب نے کہا ہمارے تبرکات لے کر آؤ۔ تبرکات لائے گئے۔ جب تبرکات لائے گئے اس میں سر بھی آئے۔ ہر بی بی نے کھڑے ہو کر کسی نے علی اکبر کے سر کو تھاما، کسی نے قاسم کے سر کو تھاما، کسی نے عباس کے، کسی نے حسین کے سر کو۔ بی بی فضہ نے اون و محمد کے سر کو آغوش میں لیا، بیویوں نے گریہ کیا۔ لیکن علی زین العابدین کہتے ہیں ایک سر کو دیکھ کر بیویوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ وہ سر کس کا تھا؟ وہ حسین کے بھائی عباس کا سر تھا۔ باقی سر تو کہا پھر اچھی حالت میں تھے، لیکن عباس کا سر اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ عقیلہ بنی ہاشم نے کڑیل جوان بھائی کے سر کو گود میں لے کر کہا اے قمر بنی ہاشم، تجھے یہ گہن کیسے لگ گیا؟ میرے مولا کہتے ہیں ہر سر نیزے پر ٹکتا تھا، لیکن واحد سر عباس تھا جو گر جاتا تھا۔ ملونوں نے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور پھر گھوڑے کو بہنوں کے سامنے دوڑایا کرتے تھے۔ گھوڑے کے گھٹنے عباس کے چہرے پر لگتے تھے اور بہنیں پکار کے کہتی تھی ہمارا قمر بنی ہاشم۔ عزیزان من، آئے تبرکات، چرخہ بھی آیا، چکی بھی آئی، ایک تشت آیا، ایک تھال آیا جس میں چادریں آئی ہوں گی۔ بیویوں نے عباس کو آواز دی ہوگی، چادریں پہنی ہوں گی۔ آخر میں تشت پر ایک ننھی سی چادر رباب نے اٹھا کر قبر سکینہ پر ڈال دی ہوگی اور کہا ہوگا چلو سکینہ رہائی میں۔ عزیزو، بیویوں کیا کہا تھا بیویوں نے؟ ہمیں گھر لے کر دو، ہم نے 2 دن یا 3 دن اپنے بھائیوں کا ماتم کرنا ہے۔ بیویوں کو گھر لے کر دیا گیا، بیویاں بیٹھی ماتم کیا۔ اچھا خطیب نہیں تھا، کوئی مرثیہ نہیں تھا، فقط ایک بیوی کہتی تھی ہائے حسین، بس گریہ ہوتا تھا۔ پھر کوئی کہتی تھی ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے عباس۔ 3 دن بعد جب گریہ ہو چکا تو بیویوں نے کہا، جناب زینب نے کہا علی زین العابدین بس ایک اماریاں لاؤ، محمل لاؤ، اب میں جاتی ہوں حسین کا چہلم کرنے کربلا۔ اب جب بیویوں کو سوار کرایا جا رہا ہے نا، ایک بیوی نہیں ہے، کون؟ رباب۔ بی بی رباب کہاں گئی؟ چلو دیکھتے ہیں، زندان میں ہوگی۔ جیسے ہی زندان گئی، ایک ماں قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی، کیا کہہ رہی ہے؟ مت لے جاؤ، میری بچی اکیلی ہے، اسے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، میں اپنی رباب، میں اپنی سکینہ کے پاس رہوں۔ بی بی زینب نے کہا کیا علی اصغر سے نہیں ملنا؟ کہا ملنا ہے، پر وہ اپنے بابا کے سینے پہ ہے، میری بیٹی یہاں اکیلی ہے، نہیں جانتے کیسے رباب اماری میں بیٹھی ہوگی، کس طرح سکینہ کو الوداع کہا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی کربلا کی حدود میں پہنچی، زینب سواری سے اتری نہیں، اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہر بی بی نے سواری سے گرا دیا، کوئی کونیوں کے بل چل رہی ہے، کوئی گھٹنی، اور جیسے ہی قبر حسین نظر آئی زینب کو، تڑپ کے کہا حسین استقبال کرو، زینب آ گئی، عباس استقبال کرو، زینب آ گئی، علی اکبر استقبال کرو، زینب آ گئی، ارے میں شام کو فتح کر کے آئی ہوں، دیکھو میرے ہاتھوں
जाने मन ज़ैनब रोती हुई कब्र हुसैन पर जा रही है। इतने में कबीला बनी असद की बीबियाँ जिन्हें मालूम हुआ कि अली की बेटी आ रही है, इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। इतने में एक बीबी करीब आई, कहा ए बीबी पुरसा तुम्हें तुम्हारे भाइयों का, लेकिन एक बीबी ऐसी है जो कितने दिन से कब्र हुसैन पर आई बैठी है। वो कह रही है मैं अपनी ज़ैनब के इंतज़ार में हूँ, मुझे अपने हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। अब मेरी बीबी ने ये सुना ना, कोई ऐसा भी है जिसे हुसैन से इतनी मोहब्बत है। कहा पहले मुझे उस बीबी से मिला। दौड़ती हुई उस तरफ गई जहाँ एक बीबी सर झुकाए बैठी थी। जैसे जैसे करीब जा रही है मानूस खुशबू महसूस हो रही है। इतने में जब बीबी के करीब पहुंची, कहा ए बीबी मेरे हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती है। कहा इतनी मोहब्बत करती हूँ कि चक्की बीबी सी है तो गोदी ज़ैनब में तेरे हुसैन की माँ, मेरी माँ फातिमा आ गई। अम्मा मेरा बुरा घर उजड़ गया, अम्मा मैं बेरिदा हो गई, अम्मा मेरे भाई चल। बस दो जुमले सुन लीजिए, दो जुमले, और फिर उसके बाद ताबूत बरामद हो जाएंगे। सबसे करीब से शहादत हुसैन फातिमा ने देखी है। बीबी ने क्या बयान किया पता है? ज़ैनब मेरे हुसैन को 12 ज़रबतें लगी, ऐसे ज़िब्हा किया गया जैसे गोश्तबंद को ज़िब्हा किया जाता है। जब पहली ज़रबत लगी मेरे बेटे ने कहा आमन तो बिल्लाह अला मिल्लत रसूल अल्लाह। दूसरी ज़रबत लगी, कहा या गयासल मुस्तग़ीसीन। तीसरी ज़रबत लगी या रसूल अल्लाह। चौथी ज़रबत लगी या अमीरुल मोमिनीन। पांचवी ज़रबत लगी मेरी माँ फातिमा। जब 12वीं ज़रबत लगी हुसैन ने क्या कहा? अली अकबर आओ, अब्बास आओ, मेरी मदद करो। है कोई जो गरीब ज़हरा की मदद करे? सरनों के नेज़ा पर जब उठा मेरा हुसैन कह रहा था मेरी ज़ैनब बेरिदा। गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन।
شام